ہمارے گھر سے برکت ختم ہو گئی. دولت زیادہ ہے, برکت کم ہے. پہلے زمانے میں دولت کم تھی, برکت زیادہ تھی. تو اب ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے لیکن برکت ہی ختم ہے. برکت ختم ہے. پہلے زمانے میں 1 روپیے میں جتنا فائدہ ہوتا تھا, بھئی آج کے زمانے میں 1000 روپے میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. فائدہ ہی نہیں ہوتا. گھر میں برکت ختم, کھانے میں, پینے میں, دسترخوان پہ, ہر جگہ برکت سے ہم محروم نظر آتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا, یہ تفسیر روح البیان کے اندر حدیث آتی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان من احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کھانا وہ ہے جس کھانے پر ہاتھ زیادہ پڑتے ہوں. مطلب جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھے, دسترخوان بچھائے, تو اس کے اوپر ہاتھوں کی کثرت ہو, یعنی بھئی اپنے اڑوس پڑوس, یتیم, رشتہ دار, دیگر غربا, مسکین, ان سب کو شامل کر کے وہ کھانا کھائے. تو ایسا کھانا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. پھر اس پسندیدگی کا نتیجہ اس طرح برآمد ہوتا ہے کہ اس گھر کے دسترخوان میں برکت عطا فرماتا ہے. بھئی اس دسترخوان پہ برکت زیادہ ہوتی ہے جس دسترخوان پر ہمارے اپنے علاوہ دوسروں کے ہاتھ زیادہ پڑتے. دوسروں کو ہم مدعو کریں گے, بٹھائیں گے تو زیادہ ہوں گے ہاتھ. اب ہمارا حال یہ ہے کہ میرے ہی ہاتھ زیادہ ڈال لیا تو زیادہ ہی ہو گئے, ہاتھ تو زیادہ ہو. تو ہمارے ہاتھ زیادہ پڑنے سے ہمارے اندر برکت نہیں آئے گی. دوسروں کے ہاتھ ہمارے دسترخوان پر جب کثرت سے پڑیں گے, یعنی یتیم کھائیں گے, تنگ دست لوگ کھائیں گے, غربا کھائیں گے, محتاج لوگ کھائیں گے, بھئی اللہ کے بندے کھائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان پر کثرت سے برکت نازل فرمائے گا. صحابہ کرام کے بارے میں آیا, یہ بھی تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئی, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انا نأکل ولا نشبع. یا رسول اللہ کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھانا تو برابر کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے, شکم سیر نہیں ہو رہے, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. کھانا تو برابر کھا رہے ہیں, بھئی آج ہمارا وہی حال, کھانا کھاتے جا رہے ہیں لیکن پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. تو اب پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے پیٹ بھرنے کی چکر میں ہمارے روز و شب گزرتے جا رہے ہیں, کوئی دوسری چیز کا ہم کو خیال ہی نہیں آ رہا. صحابہ نے عرض کیا یہ صحابہ سے اللہ رب العزت کرواتا تھا تاکہ ہم جیسے بعد میں آنے والوں کے لیے سبق مل جائے. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ضرور ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو قال, حضور نے ارشاد فرمایا لعلکم تفترقون. اچھا تم کھاتے تو ہو لیکن پیٹ نہیں بھرتا, ہو سکتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو. لعلکم تفترقون, ہو سکتا ہے کہ کچھ دن سے تم نے الگ الگ کھانا شروع کر دیا, ایک ساتھ بیٹھ کر سب کو شامل کر کے کھانا آپ نے ختم کر دیا. ہو سکتا ہے کہ تم جدا جدا بیٹھ کر کھا رہے ہو. قالوا, صحابہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بات تو سچی ہے کہ پہلے ہم مل کے کھاتے تھے, برکت دیکھتے تھے, اور تھوڑا کھائیں تو پیٹ بھر جاتا تھا, لیکن کچھ دن سے ہم نے جدا جدا کھانا شروع کر دیا ہے, بات تو پتہ کی ہے. تو سرکار نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ تعالی. یاد رکھنا اگر تم پیٹ بھر لینا چاہتے ہو یا دسترخوان کے اندر برکت پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے کھانے پر مل جل کے کھایا کرو, پھر اللہ کا نام لیا کرو, بسم اللہ پڑھا کرو. مل جل کے کھانے سے, دوسروں کو کھانے میں شریک کرنے سے کھانا بڑھتا ہے. مگر ہمارا تصور یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی شامل ہو گیا تو کھانا تو گھٹے گا, جب وہ کھائے گا تو میں کیا کھاؤں. سرکار نے فرمایا نہیں, بنیادی بات یہ ہے جب آدمی دوسرا شامل ہو جاتا ہے
کھانے کی مقدار تو وہی دکھائی دیتی ہے لیکن کھانے کی برکت بڑھ جاتی ہے. تھوڑا کھانا بھی آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بے شمار مرحلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی تھی کہ دیکھو کھانے کے اندر برکت پیدا کرنے کے اسباب اختیار کیا کرو. کھانے کی مقدار وہی رہے گی لیکن برکت بے شمار ہوگی. بس اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو, مل جل کے کھایا کرو, دوسروں کو شامل کر لیا کرو, خاص طور پر یتیموں کو اپنے دسترخوان پر کھلایا کرو. تو اس سے اللہ رب العزت ہماری روزی میں, رزق میں, معیشت میں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے.